اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دروشی پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ ایک بندے نے گناہ کیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میرا یہ گناہ معاف فرما دے۔ رب نے فرمایا، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا خدا ہے جو گناہ پر مواخذہ کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، لہذا اس کا گناہ معاف کر دیا۔ پھر وہ انسان جتنی مدت اللہ نے چاہا گناہوں سے رکا رہا، پھر اس نے دوسرا گناہ کر لیا اور کہا، اے اللہ، میں نے اور گناہ کر لیا، اسے معاف فرما دے۔ تب رب جلیل نے فرمایا، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا خدا گناہوں کو بخش دیتا ہے اور گناہوں کے سبب پکڑ لیتا ہے، لہذا اللہ نے اس کا گناہ معاف فرما دیا۔ پھر جتنے دن اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ گناہوں سے رکا رہا، اس نے اور گناہ کر لیا اور عرض کیا، اے اللہ، میں نے پھر گناہ کیا ہے، میرے اس گناہ کو معاف فرما دے۔ رب نے فرمایا، میرا بندہ جانتا ہے اس کا خدا گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور ان پر مواخذہ بھی کرتا ہے جو وہ گناہ کرتے ہیں، اسی سبب اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا جو چاہے عمل کرے۔ اس حدیث پاک میں یہ ملتا ہے کہ جب بندہ صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن جو بندہ گناہ کر کے اس پہ ڈٹ جائے تو وہ شیطان کا عمل ہے۔ تو جب بندے سے گناہ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ ایک ہوتا ہے کہ بندہ جان بوجھ کے گناہ کرتا ہے، ایک ہوتا ہے اس سے گناہ ہو جاتا ہے۔ تو جب گناہ ہو جائے تو جب جان بوجھ کے بھی ہو جائے، جس لحاظ سے بھی گناہ وہ کر بیٹھے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو ہی معاف فرمانے والی ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کرے۔ وہی آسانیاں پیدا فرماتی ہے، وہی نیک کاموں میں اس کو مشغول کر دیتی ہے، وہی گناہوں سے بچانے والی ہے۔ لیکن اگر بندہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا تو پھر یہ ظاہری سی بات ہے، حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاق جو ہے وہ نقطہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح وہ جب گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا وہ سارے کا سارا دل جو ہے وہ نقطوں سے بھر جاتا ہے، تو پھر اس کو نہ اچھے کی تمیز رہتی ہے نہ برے کی تمیز رہتی ہے۔ تو لہذا جب کسی سے گناہ ہو جائے تو حدیث پاک میں ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ یہاں تک بھی ملتا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ اس پر جلدی سے جلدی نیکی کرے۔ جب وہ نیکی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس گناہ کو معاف فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، اس کی شان ہے کہ وہ اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ عرش کے پاؤں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ کی جو رحمت ہے وہ اللہ کے غضب پر حاوی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان ہے وہ کیا ہی کریمانہ شان ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن ہمارا حساب کون لے گا؟
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حساب لے گا۔ وہ مسکرایا اور مسکرا کر چل دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا تو آپ نے فرمایا کہ تو نے مسکرایا ہے اور مسکرا کر چل دی ہے، اس کی وجہ بتا۔ وہ کہتا ہے کہ جب اللہ حساب لے گا تو پھر خیر ہے، پھر ٹھیک ہے، پھر ساری خیر ہے۔ تو آگے سے وہ ابھی کہتا ہے کہ جب کریم ہے نا وہ اللہ کریم ہے، کریم جب غالب آتا ہے نا تو وہ معاف فرما دیتا ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے بے شک سچ کہا ہے، جب اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی شان ہے، جب وہ کریم ہے، جب وہ غالب آتا ہے تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں جو سب سے چیز جو اچھی ہے، جو اللہ کے نزدیک انسان کی طرف سے ہے، وہ ہے اس کی نیت خالص ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ جب وہ کام کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف صدق کے دل سے توبہ کرے، رجوع کرے، تو اللہ کی شان ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب بندہ اوپر سے یہ کہتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گئے یا مجھ سے یہ گناہ کروا دیے گئے یا اس طرح نہیں، جب اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے تو پورا کا پورا جھکنا ہے کہ یا اللہ بس میں ہی ظالم ہوں، مجھ سے ہی ہوئے، میں نے خود ہی کیے ہیں، میں نے ہی گناہ کیے ہیں۔ جب خود اقرار کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کی رحمتیں اس پر آتی ہیں، پھر اس کے دل سے وہ میل نکلتی ہے گناہوں کی، وہ نقطے جو لگے ہوتے ہیں گناہوں کے وہ ختم ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر وقت ہی اپنے بندے کی طرف صدائیں کرتا ہے کہ میرے بندوں میری طرف رجوع کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔